معزز و محترم شرکائے جنازہ، آج ہم سبھی جناب محترم راجہ محمد شفیق صاحب ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی، ان کی والدہ صاحبہ کی نماز جنازہ کے لیے صفیں بنائے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ خاندان کو، اولاد کو، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیا مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جو ہے اس کا ذکر کر کے ماں باپ کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میرا شکر ادا کرو، پھر ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ عبادت فقط اسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کا قدردان ہے۔ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، متبادل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروا آباءکم تبرأکم ابناءکم، فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَعِفُوا تَعِفَ نِسَاءَکُمْ، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے گھر والے دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ اس آیا مجھے حدیث مبارکہ کے اندر دو فائدے ہیں بندے کے لیے، کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو کل کلاں جب تمہاری اولاد ہوگی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے، جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے اپنے گھر کو دوسروں کی نظروں سے محفوظ کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں اور باپ دونوں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، اور بالخصوص والدہ کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب مکہ شریف فتح ہو جائے گا تو میں بیت اللہ شریف کی چوکھٹ جو ہے اسے بوسہ دوں گا، اسے چوموں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی والدہ کے قدم چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس میں ماں کی عظمت کا اظہار ہے، ماں کی فضیلت ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 9 میل تک پیادل سفر کیا ہے، اور زمین کے اندر اتنی تپش، اتنی حرارت تھی کہ اگر گوشت کچا جو ہے زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ بھی بھن جائے، وہ بھی پک جائے، اتنی تپش، اتنی حرارت تھی۔ اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری ماں نے ایک بار تمہاری طرف مسکرا کر دیکھا تھا، یہ تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ والد جو ہے اس کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فادع ذلک الباب واحفظہ، فرمایا تمہارا والد جو ہے یہ تمہارے لیے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کی زیارت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے،
جب وہ اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ یہ وہ سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی تھی، اپنے ماں باپ کی عظمت کا خیال رکھا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ فقط انہیں دیکھ بھی لیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا، بندے کو اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا بیت اللہ شریف، وہاں بندہ پہنچ جائے، اس کی زیارت کر لے، کچھ تسبیح تحلیل کچھ بھی نہ کرے، وہاں بیٹھ کر صرف اسے دیکھتا رہے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا رہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قرآن پاک، جو بندہ قرآن پاک نہ بھی پڑھنا جانتا ہو وہ قرآن پاک کھولے، اسے دیکھے، اس کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں فرماتا، اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے اجر کتنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور ان کی تلاوت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھ لیا اسے 30 نیکیاں عطا کر دی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک کی زیارت کرنا یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ اور تیسری جو حضور علیہ السلام نے چیز فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، ان کی زیارت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبت بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مائی صاحبہ جو دنیا سے جا رہی ہیں ان کے متعلق یہ سنا گیا کہ اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھی تھی، بلند کردار کی مالکہ تھیں اور مہمان نواز تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت کرے، ان کی خاطرداری کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اس واسطے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دنیا میں ذلت اور رسوائی دینا چاہتا ہے اسے برے اخلاق دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، جتنا اچھا سلوک کریں گے، جتنا اچھا برتاؤ کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، بھاری چیز ہوگی، وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ اس لیے جتنے اپنے اخلاق کو بہتر کرتے جائیں گے، جتنا اچھا کرتے جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات ہوتے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گی تب بھی آپ کو لوگ اچھے اخلاق میں یاد رکھیں گے، اچھے اوصاف بیان کریں گے، اور جب آخرت ہوگی وہاں بھی نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزنی یہی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ہم سب کا شکریہ آخرت ہمارے ساتھ پیچھا ہو ہونا پر صافے تھوڑی پیچھا کرو، پیچھا ہو آپ اپنی نیت کر